بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہارون نصیر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہارون نصیر سمپلیفائز۔ یہ میرا ولاگ کا سیکنڈ پارٹ ہے شراب اور سگریٹ کے حوالے سے۔ لاسٹ جو میرا ولاگ تھا پارٹ ون، اگر وہ آپ نے شراب کا نہیں دیکھا تو آپ کائنڈلی میرا پارٹ ون جو ہے وہ لازمی دیکھیں، دین کم ٹو دس پارٹ، دیٹ از پارٹ ٹو۔ پارٹ ٹو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ ود ریفرنسز یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سگریٹ حرام ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر جو سگریٹ پینے والے افراد ہیں ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی، بحث ہوئی، ایک کنسٹرکٹیو بات چیت ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو سمجھانا ہے، نہ کہ آپ نے ان کو سزا دینی ہے۔ تو میں نے جن لوگوں کے ساتھ جو سگریٹ پینے والے ہیں، آپ بلیو کریں ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں مجھے ملا، کوئی شخص مجھے ایسا نہیں ملا جس سے میں نے بات کی ہو جس نے یہ کہا ہو کہ سگریٹ پینے کا کوئی فائدہ ہے۔ ہر آدمی نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ یہ ایک بری عادت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اگر کوئی نہیں پیتا بہت اچھا کرتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ دا لسٹ گوز آن۔ سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ اگر آپ کا بچہ سگریٹ پیے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پہ بھی وہ کافی کنفیوژن کا شکار تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ہم الاؤ نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں پیتے، یا ایک اسٹریٹ اوے ریفیوزل تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں اپنا ولاگ کا شروعات، یہ بات آپ کو اس لیے میں نے بتائی کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اوور آل جو ایک ریزنٹمنٹ تو ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ چلیں کم از کم یہی ایک شروعات ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جب ان کو یہ کہا گیا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں حرام ہے، تو ویری امیزنگ فار می کہ کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کچھ لوگوں نے اس کو ہنسی میں اڑا دیا بالکل، کہ جی ایسا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، یہ آپ کہاں سے ایک نیا معاملہ اٹھا کے لے آئے ہیں، ایسی تو کوئی بات قرآن میں کہی نہیں گئی۔ بات یہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ بھی اچھے ریفرنسز کو ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اچھے سینسیبل لوگ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کسی راہ چلتے سے بات کی۔ اب اس کے اندر میں سب سے پہلے جو قرآن کے ریفرنس کوٹ کروں گا، جیسے کہ میرے ہر ولاگ میں ہوتا ہے، میں نے اس کے اندر سورہ بقرہ جو کہ سورہ نمبر 2 ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، 195، یہ میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا۔ آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات ہم کلیئر کر لیں کہ اسلام میں جہاں اسلام نے باقی معاملات زندگی کو ایڈریس کیا ہے، وہاں اللہ نے ہمارے معاشرتی معاملات کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ اب اس کے اندر جب شراب نوشی کے اوپر اللہ نے اپنے احکامات نازل فرمائے اور اس کو اسٹریٹ اوے منع فرما دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے، تو دیکھیں اس میں آپ یہ بات یہ پلی لے سکتے ہیں کہ چونکہ یہ انٹاکسیکیٹ کرتی ہے، سگریٹ انٹاکسیکیٹ نہیں کرتی، ویری مچ ایگریڈ، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے کہ سیلف ہارم ہو، جس سے کہ آپ اپنی باڈی کو فزیکلی آپ ہارم کریں جان بوجھ کر۔ اس میں جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے وہ ڈاکٹرز ہی آپ کو ٹریٹ کریں گے، اس کی تو پوری گنجائش موجود ہے۔ آپ آپریشن تھیٹرز میں روز آپریشنز ہوتے ہیں، تو ان کو ہم خدا نخواستہ حرام تو نہیں قرار دے سکتے۔ ہم نے ہر وہ چیز دیکھنی ہے جو آپ جان بوجھ کر اپنے اوپر انفلکٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے تو خودکشی نہیں کرنی، لیکن وہ آ کے ٹرین کے بھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو نوئنگلی کہ ٹرین آ کے اس کو ہٹ کرے گی۔ بالکل اسی طرح ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ میں نے ایک بڑی موٹی سی ایک مثال دے دی ہے، میں اسی طرح ہی آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہر وہ چیز
جو آپ کو باڈیلی ہرٹ کر رہی ہے وہ حرام ہے اسلام کی روح سے. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, اس کے اندر میں آپ کو وہ ایسے اجتہاد کے ریفرنسز دوں گا. ساتھ میں بتا دوں اجتہاد کیا ہے. اجتہاد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آبویسلی مسلمانوں نے ود دا چینجنگ ٹائمز, آپ جو مسلمانوں نے اپنے سوشل سٹرکچر ہے, سوشل فیبرک ہے, چینجنگ ٹائمز ہیں, اس کے مطابق اپنے جو فیصلے کرنے تھے ان کو اجتہاد کہتے ہیں. اس کے اندر مسلم کاؤنسلز بیٹھتی ہیں, بڑے بیٹھتے ہیں, اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ ہم نے اس چیز کو جائز قرار دینا ہے یا ناجائز قرار دینا ہے. میں آپ کو یہ کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ دیر از ناٹ اے سنگل اسلامک اسکالر جس نے سگریٹ کو جائز قرار دیا, ناٹ اے سنگل ون. اس میں جامعہ الازہر کے لوگ شامل ہیں, اس میں ہماری جو شیخ احمد المکری ہیں, انہوں نے 17 اسلامک اسکالرز کے ساتھ مل کر ایک رولنگ دی ہے, اور انہوں نے یونانیمسلی ٹوبیکو کا یوز ڈس اپروو کیا ہے. ٹوبیکو کے اندر سگریٹ بھی آ جاتا ہے, سگار بھی آ جاتا ہے, اور بھی اس قسم کی جو چیزیں ہیں پرانے زمانے کی وہ بھی آ جاتی ہیں اس میں. آئی بلیو سو یہ حقہ اور اس قسم کی چیزیں. دیکھیں یہ چیزیں آپ جانتے ہوئے ایک دھواں اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں, نکوٹین سے بھرا ہوا اس کے اندر شامل ہوتا ہے, اور یہ آپ جسٹ فار پلیجر کر رہے ہیں. یہ آپ کے لنگس کو ڈیمیج کر رہا ہے, اور آپ کے جو پھیپھڑے ہیں, آپ کا جو نیک کا یہ حصہ ہے, تھروٹ جس کو کہتے ہیں, منہ کا کینسر ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. آپ ان چیزوں کو آٹومیٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس میں میں نے آپ کو شیخ احمد المکری کا بتایا. انہوں نے 17 جو اسلامک اسکالرز ہیں, ان میں جامعہ الازہر کے بھی اسکالرز شامل ہیں, سعودی عربیہ کے اسکالرز شامل ہیں. آپ احمد المکری MUQRI اس کو آپ گوگل کریں. یہ ایک بہت لمبا چونکہ تھا اس لیے میں اس کو سارے کو ایکسپلین یہاں نہیں کر سکتا, میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے. اس کے بعد ایک میں نے اور جو بڑا خوبصورت ایڈیشن تھا وہ دیکھا تھا, دا رائٹ پاتھ ٹو ہیلتھ, دا رائٹ پاتھ ٹو ہیلتھ, اور یہ ڈاکٹر MH خیاط KHAYAT ڈاکٹر MH خیاط ہیں. ان کا ہے یہ 2nd ایڈیشن ہے, اور اس میں انہوں نے اسلامک رولنگ آن اسموکنگ دی ہوئی ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بھی چونکہ 17 سے 18 صفحے تھے تو وہ آبویسلی میں سارے اس میں انکلوڈ نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو سب سے مجھے ایک اچھی چیز لگی وہ یہ ہے, بہت حیرت انگیز جو چیز مجھے لگی وہ یہ ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان نے بھی یوز آف ٹوبیکو کو ان اسلامک قرار دیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اینی ویز یہ میں نے آپ کو کچھ ریفرنسز دے دیے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا دوں, دیکھیں اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ کام بچے ماں باپ سے چھپ کے کر رہے ہیں, ماں باپ ایون بچوں سے چھپ کے کر رہے ہیں, اور کئی لوگوں کو اتنی شرم ہوتی ہے کہ وہ اگر 40s 50s میں بھی ہیں تو وہ اگر ان کے ماں باپ آس پاس ہیں تو وہ ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, کم از کم ان کو اس چیز کا پتہ ہے. اس میں والنٹری سموکنگ ہے, ارادتاً سموکنگ ہے, غیر ارادی سموکنگ ہے, جو نان والنٹری ہے. دیکھیں جو ارادتاً سموکنگ ہے اس میں تو ایک انڈیویجول سموک کر رہا ہے, لیکن یاد رکھیں جو غیر ارادی سموکنگ ہے اس میں ایک بندہ 5 سے 6 بندوں کو وہ جو سموکنگ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر اسی طرح ہی جا رہے ہیں, بلیو یو می, جس طرح کہ وہ بندہ خود سموک کر رہا ہے. وہ اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سموکنگ کر رہا ہے تو ایگزیکٹلی وہی سموک, بلکہ اس سے ڈبل امپیکٹ والا سموک, کیونکہ وہ اپنے اندر سے جو ایکزیل کر کے سموک باہر نکال رہا ہے وہ اس کے بچے اور اس کی بیوی یا اس کے گھر والے جو ہیں وہ انہیل کر رہے ہیں. اب یہ باتیں آئی ڈونٹ نو وائی یہ ہم لوگوں کو نہیں بتا پاتے, کیا ایشو ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو سگریٹ ہے نا, یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز ٹیکنگ دا ڈرگس. یہ پہلا یاد رکھیے گا, کبھی کوئی آدمی ڈائریکٹلی ہیروئن کے اوپر نہیں جائے گا, کبھی کوئی آدمی کوکین کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں جائے گا. پہلے وہ سگریٹ پیتا ہے, پہلے وہ 6 مہینے 1 سال 2 سال وہ سگریٹ پیے گا.
سافٹ سگریٹ سے سٹارٹ کرے گا، ہارڈ سگریٹس پہ چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جب آپ نے اپنے اس آپ کا نشہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، پھر سلولی اینڈ گریجولی وہ سگریٹ کے اندر وہ باقی جو ڈرگس ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو پیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ٹین ایجرس کے اندر یہ چیز عام ہے۔ ٹین ایجرس آئی بلیو سو جسٹ ٹو شو دیئر میچوازم، جسٹ ٹو ہیو دیٹ ایک اس چیز کا آپ کہہ لیں کہ ایک تجسس ان کو ہوتا ہے، وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کچھ کے باپ اسموکرز ہوتے ہیں، میجورٹی کے ویسے باپ اسموکرز ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اتنا برا نہیں سمجھتے، وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے واقعہ سناؤں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک بہت اچھے جاننے والے انکل ہیں، اور دیندار، مذہبی، ماشاءاللہ نماز کے پابند، اور ویری ویری نائس پرسنالٹی، ایڈوریبل پرسنالٹی، لیکن وہ چین اسموکر ہیں، اسموکنگ کو انتہا کی کرتے ہیں۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ یہاں پاکستان میں رہتے نہیں ہیں۔ میرے لیے حیران کن بات یہ نہ ہوتی اگر میں نے پہلے دیکھا ہوتا۔ میں جب ان کے گھر گیا ان کو ملنے، تو ان کے بیٹے ان کے ساتھ بیٹھ کر اسموکنگ کر رہے تھے، بالکل اسی کیجول انداز میں، بات چیت کے انداز میں جس طرح کے عام لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ان کے بیٹوں کے سامنے ان سے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے اسموکنگ کر رہے ہیں، اور 20-22 سال کے ہوں گے، تو یہ مطلب یہ آپ کے سامنے ہی اسموکنگ کری جا رہے ہیں۔ انہوں نے آگے سے مجھے جواب یہ دیا کہ اگر یہ میرے سامنے نہیں کریں گے تو میرے غیر موجودگی میں کرنا شروع کر دیں گے، تو کوئی بات نہیں، میں نے ان کو کہا میری موجودگی کے اندر شروع کر دیں۔ دیکھیں، مجھے یہ بات ان کی اتنی عجیب لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایبسنس میں کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو کل کو آپ کہیں گے بیٹے یہ گناہ آپ میرے سامنے کر لو، میری جو ایبسنس میں آپ نے کرنا ہے۔ مطلب مجھے ان کی کوئی ریزننگ سمجھ نہیں آ سکی۔ اس لیول کے اوپر تھنکنگ ہے، ہمیں اس تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی فار می، میں اس بحث کو بڑھا نہیں سکا، میں اس چیز کے اندر انڈلج نہیں ہوا، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس چیپٹر کو فار دا ٹائم بینگ کلوز کر دوں۔ تھوڑے وقت کے لیے میں ان کے پاس تھا، میں کوئی ایسی بدمزگی کریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو کوئی بات بری لگے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا ہم نے سوچنا ہے اس چیز کو کہ یہ ایک غلط چیز ہے، اور اسے ہم چھوڑیں۔ پھر میں وہ بات کہ جس طرح میں عادتوں کی میں نے عادتوں کے اوپر بلاگ کیا تھا، عادت آپ نے خود چھوڑنی ہے، اس چیز کا آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے، آپ کے لیے۔ پلس اللہ نے اس کو منع اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر وہ چیز جو آپ کو ایک سیلف انفلکٹنگ ہارم ہے، جو جان بوجھ کر آپ اپنے اوپر ایک ہارم انفلکٹ کر رہے ہیں، وہ منع فرمایا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو اس کی ٹیٹوز کی دے دوں۔ I love to have tattoos۔ مجھے ٹیٹوز کا ایک اتنا شوق تھا کہ میں اسپیشلی ایک ٹیٹو شاپ میں گیا، وہاں سے جا کے میں نے ان سے پتہ کیا کہ جی کیا اس کا پروسیجر اینڈ آل دیٹ۔ لیکن بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ میں نے آپ کو صرف بتانے کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیٹوز ہیں یہ بھی اسلام میں حرام ہیں۔ کیوں؟ ایک سیلف انفلکٹنگ ہارم ہے، آپ ایک اپنے اوپر پین لے رہے ہیں، اور وہ پین اٹ گوز آن فار لائک 2-3-4 hours، اور اس لیے ٹیٹوز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ادروائز اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنی پوری باڈی پر بنا لیں، وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ فال فار اٹ، آئی ڈڈ ناٹ گو فار اٹ، اور میں نے وہ کام نہیں کیا یا نہیں کروایا، یا اللہ نے ہی مجھے روک لیا۔ لاسٹلی میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں ایک اور جو سٹیٹس پڑھ رہا تھا، جو 2020 کے سٹیٹس ہیں ایک جرنل کے اندر، جرنل کا میں نام نہیں لوں گا بیکاز پھر وہی کاپی رائٹس والا ایشو آ جائے گا، لیکن آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، آپ اس کو گوگل کریں، پاکستان لائف ایکسپیکٹنسی، اس میں جو میل ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے پاکستان میں وہ 66 ایئرز ہے۔ یہ 66 پوائنٹ سم تھنگ ہے، میں نے اس کو راؤنڈ آف کیا ہے صرف آسان کرنے کے لیے۔ 66 ایئرز، 66 سال پاکستانی کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے، 74 ایئرز انڈین کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے، 77 جو نارتھ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے، اور 84 سال 84 جاپان کے لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے۔
یہ فرق ہے. ہم لوگوں سے اب تقریباً 15 سال پہلے ہمارا جو میل ہے وہ مر رہا ہے. 65 66 پہ جا کے ہمارا جو ایک لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ مطلب وہ ختم ہو رہا ہے بندہ 66 سال کی عمر میں. حالانکہ 66 سال بلیو یو می از ناٹ دا ایج ٹو ڈائی. اف یو آسک می ایک بندہ میرے حساب سے بہت صحت مند رہ سکتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہیبٹس ایسے ڈیولپ ہو گئے ہوئے ہیں. ہم یہ انڈیا ہمارے ساتھ ہے, وہاں 74 ایئرس کیوں ہے لائف ایکسپیکٹنسی. آپ اس کو بے شک اس کے میتھمیٹکس بھی کر کے دیکھ لیں. آپ ان کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی آبادی زیادہ ہے تو وہ ایوریج زیادہ آ جائے گی, بٹ بلیو یو می اٹ ڈزنٹ گو لائک دیٹ. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا, یہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. ہمیں اس کے متعلق واقعی ہی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ہیبٹس جو ہیں وہ غلط ہیں. دیکھیں, زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اس کی قدر کریں, اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو مانیں, اللہ جو آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیں. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمائی ہے اس سے آپ منع ہوں. اس پہ دلائل دینے کوئی سینس نہیں بنتے. بی ویری کیئرفل ود یور لائف, اور اپنا نہیں اپنے بچوں کا سوچیں, اپنے والدین کا سوچیں, اپنے گھر والوں کا سوچیں, اپنے فیوچر کا سوچیں. جزاک اللہ.